السلام علیکم۔ بگڑا ہوا امیر زادہ، بیچارہ غریب، کرپٹ بزنس مین، ظالم ساس، اچھی ماں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم چیزوں کو اتنا زیادہ جنرلائز کیوں کرنے لگے ہیں؟ اور یہ کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہے، اوور آل بطور نیشن ہم ایسا کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ جنرلائز کرتے ہیں چیزوں کو، اور اسی ببل میں رہ کے پھر اپنے اس سوچ کے اس ببل سے ہم باہر نہیں آتے، ہم تجربہ نہیں کرتے۔ تو کیا واقعی سارے جو بزنس مین ہیں وہ کرپٹ ہیں؟ کیا سارے امیر جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں؟ کیا سارے غریب جو بیچارے ہیں ساری ساسیں بری ہوتی ہیں یا ہر ماں بہت اچھی ہوتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اس کے پیچھے ہماری نفسیات ہے، ہماری لیک آف ایکسپوئر ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، ہم کم لوگوں کے ساتھ، ہم ڈائیورس گروپ آف پیپل کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتے، ہم اپنے جیسے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اپنی جیسی سوچ میں ہی، جیسے ہم خواتین تندور پہ اکٹھے ہو کے جو انہوں نے کسی عورت کے بارے میں سوچا تو اس کو پھر فرض کر لیا کہ اچھا ایسی عورتیں تو اسی طرح ہوتی ہیں، جو عورت جس نے بہت اچھی چادر لی ہوئی ہے صرف وہی اچھی عورت ہے، یا جس نے دوپٹہ ٹھیک سے نہیں لیا وہ بہت اس کے خیال ہی اچھے نہیں، وہ آوارہ عورت ہے۔ یا پھر برگد کے نیچے بیٹھے بوڑھے جو ہیں وہ کسی ایک چیز کو ڈسکس کریں گے تو اس فیملی کے بارے میں ایک امیج بنا لیں گے کہ وہ تو اس طرح کی ہے، تو وہاں اچھے لوگ بھی اس گھر میں ہوں گے۔ ہم جنرلائز کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے جنرلائز کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس سوچ کو وہیں تک محدود کر لیا ہوتا ہے، ہم ایکسپوئر سے بالکل فارغ ہیں، ہمارے ایجوکیشن لیول جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ امیر بچوں کے سکول ہی الگ ہیں، غریب بچوں کے سکول الگ ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا آپس میں اتنا ہوتا نہیں ہے، تو وہ ایک من گھڑت جو سوچ ہے اسی پہ چلتے ہیں۔ جو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہانی اس جو ہمارے گھر میں ہماری نانی یا ہماری ماں ہمیں سناتی ہے اس کے مطابق سوچنے لگتے ہیں، گڈ ورسز بیڈ کا جو تصور ہے وہ ہم اپنی اس کہانی سے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ کا جو اثر ہے ہم پہ کہ اچھا تاریخ میں فلاں ہیرو تھا اور ہیرو ایسا ہوتا ہے، ویلن ایسا تھا، اچھا ویلن ایسا ہوتا ہے، یا پھر سوشل میڈیا کے جو ہم پہ اثرات ہیں، ڈرامہ میں جو ہمیں ایک مخصوص قسم کے اسٹیریوٹیپیکل کریکٹرز دکھائے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا ڈرامہ بیچنا ہے، تو سینسیشنلزم جو ہے وہ بکتا ہے، وہ اس کو اسی طرح دکھائیں گے جس طرح آپ دیکھنا چاہیں گے۔ ساس کو ہمیشہ بہت برا دکھایا جائے گا، ماں کو ہمیشہ بہت اچھا دکھایا جائے گا، اور عورت کو ہمیشہ مظلوم دکھایا جائے گا، یا پھر وہ بہت ہی کوئی بد کردار ہوگی تو اس کے ساتھ بہت ہی برا ہو رہا ہوگا، اور مرد کو ہمیشہ ڈومیننٹ، جو کہ ہر گھر میں نہیں ہے، لیکن اس میڈیا کا ہمارے دماغوں پہ اثر ہوتا ہے، اور ہم ایک اس کے علاوہ یہ وجہ بھی ہے کہ فیئر آف ان نون، جو انہونی کا خوف ہے، اچھا ہم اپنے اس ببل سے باہر نکلیں گے، ان لوگوں سے ملیں گے تو ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ وہ ایسے ہیں تو کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، تو ہم ملتے ہی نہیں ہیں، ہم تعلقات ہی ایسے لوگوں سے نہیں رکھتے جن کے بارے میں ہم نے ذہن بنا لیا کہ اچھا نہیں وہ تو خراب لوگ ہیں۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کوگنیٹو شارٹ کٹ، یعنی دماغ اس مخصوص ببل میں سوچنے لگتا ہے، اور دماغ کے لیے یہ آسانی اور کام چوری ہے کہ اسے اس سے باہر سوچنا ہی نہیں پڑتا، وہ ایک مخصوص سوچ کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، اپنی پسند کے لوگوں سے ملتا ہے، دوسرے لوگوں پہ وہ ٹیگ لگا دیتا ہے کہ وہ ویسے ہیں، اس عورت نے اگر شارٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو شاید وہ بہت ہی بری عورت ہے، اس مرد نے اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہ بہت ہی اچھا مرد ہے، یا اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو وہ بہت نیک ہوگا، کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم اپنی اس کا کیا کوئی نقصان ہے؟ ہم اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو بالکل اس کا نقصان ہے۔ اس سے آپ کو پرسنلی کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ اپنی اتنی خوبصورت زندگی کو مختلف طرح کے لوگوں سے ملنے سے اس کو آپ خود کو روکے رکھتے ہیں، اور تجربے کے ذائقے سے ناآشنا رہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی کسی حد تک رکھتے ہیں، ان کو اپنے پروں کے نیچے دبا دبا کے کہ جو آپ نے سوچا ہے وہی ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے بچہ اس سے مختلف سوچتا ہو، لیکن آپ اس کو اپنے اس کوگنیٹو شارٹ کٹ کے مطابق ہی عمل کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اور ایز اے سوسائٹی ہمیں اس کا کیا نقصان ہے کہ سوسائٹی میں اس سے ڈویژن بڑھتی چلی جائے گی، تفریق جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، ڈسکریمنیشن ہم زیادہ کریں گے، امتیازی سلوک لوگوں سے کرنے لگ جائیں گے، اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے، غلط فہمیاں وہ اور بڑھتی جائیں گی۔ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز اور ڈویژن ہیں یہ تنہائی کو فروغ دیں گی، اور آپ کی جو ایک پرسنل آئیڈینٹی ہے اس تک آپ پہنچیں گے ہی نہیں، صرف جنرلائزیشن کی وجہ سے کہ اچھا فلاں لوگ ایسے ہوتے ہیں تو یہ ویسا ہوگا، تو آپ اس امیج سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا مستقل اور
جو سب سے بنیادی حل ہے وہ تو یہی ہے کہ لوگ تعلیم کی طرف جائیں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں کرٹیکل تھنکنگ کو فروغ دیا جائے، سوچ کی طرف، پریکٹیکل اپروچ کی طرف بچوں کو لے کے آئیں، وہ تجربات کریں، گروپ ہوں جن میں لوگ اچھے اور برے کے کانسیپٹ پہ بات کریں اپنے ذاتی تجربے کے مطابق کہ انہیں کیا اچھا لگتا ہے، انہیں کیا برا لگتا ہے. اوپن ڈسکشن سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ جب تک ڈسکس نہیں کرتے تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور ایجوکیشن جو ہے وہ اس میں بنیادی کردار ادا کرے گی. اس کے علاوہ میڈیا لٹریسی بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ جو سینسیشنل کانٹینٹ ہے، آپ یقین کیجئے مجھ جیسے لوگوں کی ویڈیوز اس لیے بھی لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ تو کوئی ایسے عام سی بات ہوگی، کسی موضوع پہ ایسے بات کرے گی، گپ مارے گی، اور وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں جس کے شروع میں بتایا جائے اچھا ٹھا 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 فلاں جگہ یہ ہو گیا، اچھا بندہ مر گیا، اچھا کسی کی عزت خراب ہو گئی. صرف ہم اس طرح کی کہانی کو سننا چاہتے ہیں. تو سینسیشنل جو اپروچ ہے اس سے ہمیں بچنا ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہمیں انکریج کرنا ہے اپنے بچوں کو کہ وہ جو سوچتے ہیں اس پہ بات کریں، جس طرح کا ان کا تجربہ ہے وہ ایٹ لیسٹ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم لوگ بھی آپس میں ڈسکشن کریں. آپ نے آج مجھے ضرور بتانا ہے کوئی ایک جنرلائزیشن جو آپ کے مائنڈ میں تھی کہ اچھا یہ ہے تو ایسا ہوگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوئی اور آپ نے اپنے تجربے سے یہ سوچا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.